اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تاجدار کربلا کو اللہ نے کتنی خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر! ابھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرش گیتی پر تشریف ہی لاتے ہیں کہ لاتے ہی ادھر ولادت کی شہرت ہوئی، ادھر شہادت کی شہرت ہوئی۔ ولادت کے ساتھ ہی یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو امام حسین اس فرش گیتی پر تشریف لائے ہیں، اسی امام حسین کو کربلا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہی شہید کریں گے۔ یہ خصوصیت کسی اور کو نہیں کہ ولادت کے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی شہرت ہو جائے، اور شہادت کی شہرت ایسی ہوئی کہ جس جگہ پر امام حسین شہید ہونے والے تھے وہاں کی مٹی بھی لا کر کے پیش کر دی گئی، جس جگہ پر شہید ہونے والے تھے وہ مقام بھی بتا دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولادت کے ساتھ ہی دے دی گئی تھی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا یہ نواسا جو لاڈ اور پیار اور نازوں میں پل رہا ہے، ایک دن کربلا کے اندر اسے شہید کیا جائے گا۔ تو پہلی خصوصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ ولادت کے ساتھ شہادت کی شہرت۔ لیکن میں نے تاریخ کی تقریباً کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھا، نہ امام حسین کی ماں کا کوئی جملہ میری نظر سے گزرا، نہ ان کے والد کا کوئی جملہ گزرا، نہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ گزرا کہ اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لینا۔ نہیں، اللہ اکبر! جملہ گزرا تو بس اتنا گزرا، اے اللہ حسین کو صبر و استقامت کا پہاڑ بنا دینا۔ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، موت سے اپنی اولاد کو بچانے کی ہر کوئی تمنا رکھتا ہے، لیکن اللہ اکبر! کاتب تقدیر نے شہادت لکھ دی تھی، لیکن نہ والدہ کی طرف سے شہادت کے رکنے کی دعا ہو رہی ہے، نہ والد کی طرف سے شہادت کے رکنے کی دعا ہو رہی ہے، نہ نانا جان کی طرف سے شہادت کے رکنے کی دعا ہو رہی ہے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ شہادت کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے، اور ایک انسان بستر پر لیٹے لیٹے بھی مرتا ہے، اور ایک انسان راہ خدا کے اندر بھی جان دے دیتا ہے۔ موت اس کے وقت پر آ کر کے رہتی ہے، لیکن راہ خدا میں اگر کوئی جان دے دے تو وہ مر کر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف اتنا سا سوچو، شہادت اس میں ہوتا کیا ہے؟ گردن کاٹی جاتی ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پیر کاٹے جاتے ہیں، عجیب سچویشن ہوتی ہے، نہ جانے کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان شہادت کے مرتبے کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کے راستے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ سر میں درد ہے نماز گل، پیٹ میں درد ہے نماز گل۔ ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف بھی دین کے سلسلے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن وہ کتنے عظیم تھے امام حسین کہ راہ خدا میں آنے والی ہر تکلیف کا خندہ پیشانی کے ساتھ امام حسین نے استقبال کیا، اور تاجدار کربلا نے اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی شکایت بھی نہیں کی کہ میرے مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک نہیں۔ مولا جس میں تو راضی ہے اس میں حسین بھی راضی ہے۔ ایک خصوصیت تو امام حسین کی یہ تھی کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت کی شہرت ہوئی۔ دوسری خصوصیت آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ران پر، ایک زانو پر امام حسین تھے، اور دوسرے زانو پر حضرت ابراہیم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ فرشتہ آتا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، دونوں میں سے ایک کو اللہ عز و جل نے طلب فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیں، اور چاہے تو حسین کو ابراہیم پر قربان کر دیں۔ سرکار نے اپنے بیٹے کے حوالے سے فرمایا، میں چاہتا ہوں حسین زندہ رہے، اگر میرے بیٹے کو اللہ عز و جل قبول فرما لے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔
امام حسین پر حضور نے اپنے لخت جگر کو قربان کیا، اپنے لخت جگر کو قربان کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے مقام حسین کیا ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا ہے۔ تیسری خصوصیت، اللہ عز و جل نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی اور چہرے کو اتنا منور کیا تھا، اتنا روشن کیا تھا کہ علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اندھیرے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے تھے تو ان کے چہرے اور پیشانی کے نور سے علاقہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تھے امام حسین۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کربلا نے اس لیے جان نہیں دی اور نہ آبان و انصار قربان کیے کہ تم کھچڑے کھایا کرو، تم رات بھر تازیہ داری کر کے گلیوں کوچوں کے اندر گھومتے رہو۔ اس لیے امام حسین نے جان نہیں دی کہ صرف تم ان کے نام پہ شربت پیا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم شربت نہ پلاؤ، میں یہ نہیں کہتا تم کھچڑا نہ کھلاؤ، میں یہ نہیں کہتا تم سبیلے نہ لگاؤ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا امام حسین سے سچی محبت ہے تو تمہیں قسم کھانی پڑے گی، عہد کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد ایک وقت کی نماز ہم کبھی قضا نہیں کریں گے۔ تمہیں عہد کرنا پڑے گا کہ ہم ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے، تمہیں عہد کرنا پڑے گا ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کا خیال کریں گے۔ یہ خراج عقیدت صرف نہیں ہے کہ ان کے نام پہ کھچڑا کھلا دیا کرو یا کھا لیا کرو، سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہے کہ جس مشن کے لیے امام نے سب کچھ لٹا دیا تم اس مشن پر چلو تاکہ امام حسین راضی ہو جائیں۔ جمعہ کے مختصر سے وقت میں تفصیلی خطاب تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کلمات خیر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا اس امید پر کہ آج پہلی تاریخ ہے ماہ محرم شریف کی، آج ہی سے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دو۔ بس اتنا کہوں گا، ایسے بن جاؤ کہ امام حسین دیکھیں تو راضی ہو جائیں، یہ سچا میرا وفادار ہے۔ زنا سے بچو، آوارہ گردی سے بچو، گندی فلموں سے بچو، جھوٹ سے بچو، شراب سے بچو، آوارہ گردی سے بچو، ان ساری چیزوں سے بچ کر امام حسین کو یہ عرض کرو، یا تاجدار کربلا، جس دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ لٹا لیا، ہم اس دین کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ